الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا اور اس طرح تم کو آل فرعون سے نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب منظر تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو بنو اسرائیل، تم پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوئی ہیں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب تم فرعون کے ظلم سہ رہے تھے، فرعون تم پر مظالم ڈھا رہا تھا، تمہارے پاس فرعون سے نجات کا کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا کہ فرعون سے نجات پالو، تو تمہیں کس نے نجات دی؟ اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ اور کیسے نجات دی؟ معجزہ دکھا کر کے نجات دی۔ ایسا معجزہ کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایسے ذریعہ سے بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے، کیونکہ دنیاوی وسائل جو ہیں بڑے محدود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس طور پر نجات دی کہ سمندر سے دوسری طرف جانا تھا اور راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کے ذریعہ وہ سمندر کو پار کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تمہارے لیے راستے بن جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے، جہاں راستہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیسے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، اس کا ذکر کر کے، اس کا تذکرہ کر کے، جو مدینہ میں یہود بسے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، یہ ساری نعمتیں تم پر ہوئی ہیں، تو تم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے، کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو اے بنو اسرائیل، تم یاد کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنو اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی اس وقت ان پر جو انعام کیا تھا، اس انعام کو انہیں یاد دلا رہا ہے۔ کنہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود موجود ہیں، بنو اسرائیل موجود ہیں، انہیں یاد دلا رہا ہے، دیکھو تم پر ہم نے نعمتیں کی، ان پر تو نعمتیں نہیں ہوئی تھی، تو ان پر کیسے نعمت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کیسے یاد دلا رہا ہے تم پر ہم نے نعمت کی تھی؟ نعمت اس طور پر ہے کہ اگر اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیتا، فرعون کے ظلم کے تحت وہ تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے، تو آج یہ یہود جو بس رہے ہیں یہ باقی رہتے؟ نہیں باقی رہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا تو یہ بھی نہیں رہتے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دی، تو گویا تمہارے لیے بھی ان کی نجات کی وجہ سے تمہاری زندگی ملی ہے۔ تمہیں زندگی جو آج ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اس لیے یہ تمہاری زندگی ملی ہے، تم اس نعمت کی قدر کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یاد دلایا ہے۔ تو کہا دیکھیے یاد کرو، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا، پھاڑ دیا، تمہارے لیے پھاڑا تھا، تمہاری نجات کے لیے پھاڑا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یوں تمہیں نجات دلائی فرعون کے ظلم سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور فرعون کی قوم کو ہلاک کر دیا، ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا منظر تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہاں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دیا، سمندر میں راستہ بنا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، جہاں تصور نہیں ہے، انسان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ یہاں ہم کیسے اس سمندر کو پار کریں گے، کراس کریں گے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ لگتا تھا قوم فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کہہ رہی تھی
پیچھے جو فرعون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے پہنچ رہا ہے، ہمیں پکڑ لے گا، انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور ادھر سمندر ہے اور ادھر فرعون کی فوج ہے، لشکر ہے، اب ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں، کیا؟ کلا کلا ان ربی سیہدین۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے اور ہمیں ختم کر دے، تباہ کر دے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ راتوں رات تم لے کر کے بنو اسرائیل کو نکل جاؤ، اور جب کسی بات پر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایک مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا، بڑے اطمینان، بڑے کانفیڈنس سے کہا، کلا ان ربی سیہدین۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ فرعون ہمیں پکڑ لے، آدھ بوچے نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ انتظام بھی کرے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے راستہ یہ نکالا، کہا موسیٰ علیہ السلام کو فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، کہا کہ تم کیا کرو، اپنے لاٹھی کو سمندر پر دے مارو اور یوں تمہارے لیے راستے بن جائیں گے، راستے بن جائیں گے، اور ہر حصہ ایک پہاڑ کے مانند ہو جائے گا کہ آرام سے آپ اس کے نیچے سفر کر کے سمندر پار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے معجزہ ظاہر کیا، اور ایمان دیکھیے، ایک لیڈر کا ایمان ایسے ہونا چاہیے۔ ایک لیڈر اگر کمزور پڑ جائے، پبلک جو ہوتی ہے، عوام الناس جو ہوتی ہے، ان کا یقین، اعتماد اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا ایک لیڈر کا ہوتا ہے۔ اور لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے وہ مایوسی سماج میں نہ پھیلائے، لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائے، انہیں اطمینان دلائے۔ اگر مایوسی پھیلا دے گا تو خود ڈوبے گا، دوسرے بھی ڈوبیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اعتماد برقرار رکھنا، امید دلانا، یقین دلانا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، خلاص اللہ رب العالمین ہمیں بچائے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے، غار میں موجود ہیں، کفار پہنچ چکے ہیں غار کے منہ پر، اگر وہ نیچے نظر جھکا لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ تو کفار ہمارے سروں پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہاں ہاں پہنچ گئے، اب کیا کریں، نہیں، اعتماد، یقین، یہی انسان کو بچاتا ہے۔ کیا ہے؟ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہجرت کر جائیے، اللہ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ بچائے گا بھی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیے یقین تھا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے گا، بچایا بھی۔ آپ دیکھیں اہل مفسرین کرام اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر صحیح سند سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا وحی کر کے کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے، تو نکل گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستے جو بنائے، اللہ رب العالمین کے حکم سے جو راستہ بنا، لاٹھی کو مارے راستہ بنا، تو کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو بنا تھا وہ 12 راستے بنے تھے، 12 راستے بنے تھے۔ یہ دیکھیے اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایشو بنایا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں فَكَانَتْ فِيهِ 12 طریقہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے۔ کہا لاٹھی جب ماری موسیٰ علیہ السلام نے تو 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ مارو لاٹھی کو سمندر میں، تمہارے لیے سمندر میں خشک راستہ بن جائے گا، خشک راستہ بن جائے گا۔ تو یہاں طریقاً کہا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو آپ دیکھیں ہم قرآن کی تفسیر کو اپنے من کے حساب سے نہیں سمجھیں گے، کہاں سے سمجھیں گے؟ سلف کی تفسیر کے ذریعے سمجھیں گے، کیسے انہوں نے سمجھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کسی بھی مفسر کا یہ قول نہیں ملا، میں بہت ساری تفسیروں کو پڑھا، مطالعہ کیا، بہت ساری تفسیریں، کسی بھی ایک مفسر کا قول یہ نہیں ملا کہ صرف ایک راستہ بنا تھا، 12 راستے نہیں بنے تھے۔
تینوں نے کہا ہے راستے بنے تھے، کتنے بنے تھے؟ تو انہوں نے کہا 12 راستے بنے تھے، کسی نے ایک راستے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہم کہیں کہ نہیں ایک ہی راستہ بنا تھا، یہ نہیں درست ہے۔ دیکھیے سب سلف صالحین کی تفسیر مل جائے تو ہم وہ ہمارے سر آنکھوں پر سراہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں یہاں ایک عقیدہ معلوم ہوتا ہے سر سید خان کا اور دیگر جو نیچریت پسند ہیں، عقل پسند ہیں، ان کا کیا نظریہ تھا؟ کہا یہ اتفاق سے راستے بن گئے تھے، اتفاق سے راستے بن گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے اور فرعون ڈوب گیا اور اس کی لشکر ڈوب گئی، اتفاق سے ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، کہا مارو، اپنی لاٹھی کو مارو، تمہارے لیے راستے بن جائیں گے، اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے راستے بن۔ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب نیچر کی وجہ سے ہوتا ہے، پراکرتی ہے، سب ایسے ہی ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے نہیں مانتے ہیں، تو ان کا کیا ہے بڑا چھوٹا دماغ ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے ہر سبب کے پیچھے کون ہے، ہر سبب کے پیچھے مسبب الاسباب رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک پتا بھی یہاں نہیں ہلتا ہے، تو یہ پہاڑ کے مانند راستے کیسے بن جاتے؟ سمندر کے اندر جو پانی ہے، راستہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے حصے اس کے حکم سے ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرعون کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تم اپنی آنکھوں سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ان کی فوج سمندر کراس کر کے جیسے ہی نکلنے والی تھی تو ادھر فرعون کی فوج پہنچی اور کہا فرعون ارے واہ راستہ بنا ہوا ہے، ہم انہیں پکڑ لیں گے، چلو راستے سے چلو۔ آزمائش تھی وہ ان کے لیے، ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے جال بنا کے رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جب داخل ہوئے اور پوری فوج ان کی داخل ہو گئی سمندر میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی فوج نکل باہر آئی، سمندر کے باہر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، کیا کیا؟ اب مل جاؤ، مل گیا سمندر، اور فرعون اور اس کی تمام فوج لاہو لشکر کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا انتظام کرتا ہے، کوئی ظالم جب ظلم کرتا ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کے ہلاکت کا اللہ رب العالمین انتظام کیسے کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین دیکھیے فرعون کو ہلاک کر دیا اور کہا تم کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی ظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو، یہ آپ کے دلوں کے لیے راحت کا سبب ہے، یہ بڑی نعمت ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے۔ جب ظالم جو ہم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو زندگی تباہ کر دیا رہا، وہ آدمی ہمارے سامنے ہلاک ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا تم دیکھ رہے تھے، تو اس سے سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ نہیں عقیدہ رکھنا چاہیے جسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ کوئی کسی نے اس پر ظلم ڈھایا، اسے قتل کر دیا، مر گیا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے تب تک اس کے روح کو سکون نہیں ملے گا، اس کی آتما کو سکون نہیں ملے گا۔ کیا یہ سب خرافات ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ ہاں دیکھیے سامنے جب ہو انسان زندہ ہو تو اگر ظالم اس کے سامنے ہلاک ہو رہا ہو تو یقیناً اسے سکون ملتا ہے، یہ نعمت ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے اس کی آتما بھٹکتی رہے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب باطل عقیدے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ سامنے اگر ظالم ہلاک ہو تو سکون ملتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا، تو یہاں دیکھیے بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں۔ ہم تفصیل سے مطلب یہ واقعات نہیں ذکر کر رہے ہیں، عبرت کی چیزیں ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں تذکیر کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، نصیحت کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ تم اس نعمت کو یاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے سمجھنے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔